الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ چوتھی چیز ہے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک اعتبار سے حقوق اللہ سے بھی زیادہ اہم ہے، یعنی ان کی ادائیگی اللہ کے حقوق سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کسی انسان کے اللہ کے کسی حق میں کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو توبہ کرنے سے، معافی مانگنے سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن حقوق العباد کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک صاحب حق کا حق ادا نہ کر دیا جائے یا صاحب حق معاف نہ کر دے اس وقت تک معافی نہیں ہوتی۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق دو طرح کے ہیں، نمبر 1 معاشرت، نمبر 2 معاملات۔ معاشرت کا مطلب یعنی آپسی رہن سہن، جیسا کہ اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، شوہر بیوی کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، عام انسانوں کے حقوق۔ ایک ہے معاملات یعنی باہمی لین دین کے تعلق سے جو حقوق ہوتے ہیں، سامان خریدنا، بیچنا، کسی سے قرضہ لینا، کسی کو قرضے پر کوئی سامان دینا یا کوئی بھی معاملہ کرنا۔ تو حقوق العباد کسی بھی طرح کا ہو، معاشرت کے قبیل سے ہو، معاملات کے قبیل سے ہو، اس کی ادائیگی میں کبھی بھی کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس کی ادائیگی میں جتنا جلدی ہو سکے مکمل کوشش کرنا چاہیے۔ 5ویں چیز ہے حصول علم، یعنی ہر مسلمان مرد و عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے جس سے حلال و حرام، جائز ناجائز، پاکی اور ناپاکی کا علم ہو جائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو 2 باتیں آج ہم نے آپ کو بتلائی۔ نمبر 1 حقوق العباد کی مکمل کوشش کی جائے، بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بندہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی ذات دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی انسان ہو، اگر اس کا ہم پر کوئی حق ہے، پڑوسی ہونے کے ناطے، رشتہ دار ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے، یا معاملات کے قبیل سے ہمارے اوپر اس کا کوئی حق ہے، ہم اس سے قرضہ لیا ہے، کوئی معاملہ کیا، تو اس کی ادائیگی میں بالکل بھی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات، ہر مسلمان مرد و عورت کو مکمل اتنا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے ہمیں پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال و حرام کا علم ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔